آج کل سردی کے ساتھ شادیوں کا موسم بھی ہے۔ شادی اور نکاح ہر بالغ مرد عورت کے لیے ضروری اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں دنیا کے تمام مذہبی و معاشرتی گروہ اپنے اپنے شرعی، مذہبی اور علاقائی طریقوں کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ مگر افسوس کہ گزشتہ چند برسوں میں سادہ شرعی نکاح کی اصل روح کو نت نئے رواجوں، سماجی مقابلوں اور دکھاوے کی چمک دمک نے اس حد تک لپیٹ لیا ہے کہ شادی ایک عبادت کم اور ایک مہنگا سماجی پروجیکٹ زیادہ لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شادی عام متوسط طبقے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ مہنگی، پیچیدہ اور ناقابل برداشت بنتی جا رہی ہے۔ اصل مسئلہ ایک ڈش، ایک ہال یا ایک گاڑی نہیں، اصل مسئلہ وہ اجتماعی نظروں کا قید خانہ ہے جس میں پورا معاشرہ بند ہے۔ ہر شادی میں ایک غیر مرئی عدالت لگتی ہے جہاں جج تایا بھی ہوتا ہے، پھپھی بھی، چچی بھی اور وہ محلے کی خالہ بھی جن سے سال میں صرف ایک بار ہی سلام دعا ہوتی ہے، مگر انہی کے فیصلوں سے خاندان اپنا وقار ناپتا ہے۔ انسان کو دو چیزوں میں سب سے زیادہ خوف لگتا ہے، تنہائی اور تضحیک سے۔ شادی میں دکھاوا اسی خوف تضحیک کا براہ راست نتیجہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تقریب سادہ ہوئی تو ہمارا خاندان کمتر سمجھا جائے گا۔ پورے خاندان کو بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ دلہا کی معاشی حیثیت کیا ہے، اس کی گاڑی سزوکی ہے یا مہران، پھر بھی بارات کے دن کرائے کی کرولا، پراڈو یا مرسڈیز منگوا کر سجا کر لانے کا مقصد خوشی نہیں بلکہ سماجی تاثیر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ وقتی شان ہے، مگر دکھاوے کی نفسیات انسان کو اپنا ہی تماشائی بنا دیتی ہے۔ دلہا بیچارہ جو عام دنوں میں سوٹ تک نہیں پہنتا، بارات کے دن 3 پیس، ٹائی اور جوتے پہن کر ایک مصنوعی خود اعتمادی میں لپٹ جاتا ہے۔ اس کی شخصیت سے زیادہ اس کا لباس اس کے سماجی دباؤ کی کہانی سناتا ہے۔ دلہن کا معاملہ تو اس سے بھی سنگین ہے۔ 3-4 لاکھ کا لہنگا معمول سمجھا جاتا ہے۔ کئی گھرانوں میں برانڈڈ وزنی بھڑکیلا لباس نہ ہو تو اس خاندان کی بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر یہ مہنگے لہنگے کرائے پر بھی لیے جاتے ہیں، تصویریں بنانے کے بعد واپس کر دیے جاتے ہیں، اور پھر بھی خاندان سماجی شان کے نشے میں یہی سمجھتا ہے کہ یہ ضرورت ہے۔ یہی نہیں، پروفیشنل میک اپ، سیلون، پالشنگ، جغرافی، ٹرینڈز، ان سب پر لاکھوں خرچ ہوتے ہیں۔ دلہن سے زیادہ بوجھ ان کے ماں باپ، بھائی بہنوں اور قریبی رشتہ داروں پر پڑتا ہے۔ یوں شادی مذہبی نہیں بلکہ خالص سماجی مسئلہ بن چکی ہے، جس کی چکی میں دلہا دلہن کے ساتھ ساتھ ان کے قریب ترین عزیز بھی پس رہے ہوتے ہیں۔ ولیمے میں سینکڑوں افراد کی فہرستیں بنتی ہیں، درجنوں کھانوں کی اقسام، قورمے، کڑھائیاں، ڈیزرٹ، باراتی ڈشیں، یہ سب اس دوڑ کا حصہ ہے جس کا کوئی آخری نقطہ نہیں۔ جن 300-400 لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے گھر والے بے چین رہتے ہیں، وہی لوگ بعد میں سب سے زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ اب آپ لاکھوں خرچ کر لیں، آخر میں یہی کہہ دیا جاتا ہے، بس ٹھیک تھا، کچھ خاص نہیں۔ یہ تمام غیر ضروری رسمیں نہ صرف شادی کو مشکل بنا رہی ہیں بلکہ نوجوان نسل کے لیے ازدواجی زندگی کا آغاز بھی ایک مالی آزمائش میں بدل رہی ہیں۔ قرض، جمع پونجی کی بربادی، بچتوں کا خاتمہ، خاندان کا معاشی دباؤ، سب شادی کے پہلے ہفتے ہی سے دلہا دلہن کے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے، جس کا اثر آگے چل کر گھریلو زندگی، ذہنی صحت، حتیٰ کہ رشتوں کے استحکام تک پڑتا ہے۔ تحقیقی طور پر دیکھا جائے تو دکھاوے کے اس رواج کی چند بڑی وجوہات ہیں: سماجی مقابلے بازی، میڈیا اور برانڈ کلچر ہے، خاندان کے بااثر افراد کا دباؤ، معاشی عدم تحفظ، مالی علم کی کمی اور سب سے بڑھ کر لوگ کیا کہیں گے کا خوف۔ ان سب نے مل کر نکاح کو آسانی کی بجائے مشکل کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس کے باعث نہ صرف طبقات میں فاصلے بڑھتے ہیں بلکہ استحصال، احساس کمتری اور ذہنی تناؤ بھی جنم لیتا ہے۔ تنقیدی نقطہ نظر سے یہ واضح ہے کہ مسئلہ فرد کا نہیں، پورے معاشرے کا ہے، اور اس کا حل بھی اجتماعی ہے۔ مذہبی رہنماؤں، سماجی بزرگ اور کمیونٹی لیڈران اگر نکاح کی آسانی کی ترغیب دیں، سادہ تقاریب کو قابل فخر بنائیں اور کمیونٹی سطح پر غیر تحریری اصول واضح ہوں کہ شادی فضول خرچی سے پاک ہو، تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح میڈیا، اساتذہ اور باشعور افراد اگر سادگی کی ترویج کریں تو سماجی دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ مالی تعلیم، بجٹ آگاہی اور قبل از شادی مشاورت بھی ضروری ہے تاکہ خاندان اپنی حد میں رہ کر بہتر فیصلہ کر سکیں۔ در حقیقت عزت دکھاوے میں نہیں، سچائی میں ہے۔ شادی کا اصل وقار سالن، گاڑی، بھاری لہنگے اور تصویروں میں نہیں بلکہ محبت، آسانی اور شراکت، اللہ کی رضا اور دو خاندانوں کے دلوں کے سکون میں ہے۔ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شادی نمائش نہیں عبادت ہے، اسی دن ہماری سماجی غلامی بھی ٹوٹے گی اور گھروں کی خوشیاں بھی لوٹ آئیں گی۔ تحریر ڈاکٹر عبدالرؤف صادق۔ شکریہ۔